یورک ایسڈ بڑھنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کا یورک ایسڈ ہائی کیوں ہو گیا. دیکھیں آپ کا لائف سٹائل، یورک ایسڈ یا شوگر، اس طرح کی جتنی بھی یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہم کرتے کیا ہیں کہ 99% لوگ رات کا کھانا بستر پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. آئے اپنے کام سے بستر پہ بیٹھ کے کھانا کھائے ادھر ہی لیٹ کے. واک ورزش بالکل نہیں ہم کرتے، جس کی وجہ سے جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ متفن ہو کے آپ کو خالی یورک ایسڈ ہی نہیں بڑھائے گا، اور بھی بہت زیادہ بیماریاں آپ کے جسم کے اندر اضافہ ہوگا. اور یورک ایسڈ بڑھنے کی مین وجہ کیا ہے کہ آپ میدے کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، خمیر سے بنی ہوئی چیزیں کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر وقت دالوں کا استعمال، ہر وقت فاسٹ فوڈ کا استعمال، یہ آپ کے جسم کے اندر متفن پیدا کرتا ہے، جس وجہ سے یورک ایسڈ بھی بڑھے گا، شوگر بھی بڑھے گی، اور بھی کئی قباحتیں آئیں گی جسم کے اندر. تو سب سے پہلے تو لائف سٹائل چینج کریں، سونے سے کم 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں، اور جسم کو آرام دیں. 8 سے 9 گھنٹے نیند پراپر لیں، واک کریں، اور اس کے علاوہ پانی کا انٹیک آپ نے 12 سے 16 گلاس لازمی دن کے لینے ہیں. صحیح ہے، مطلب وقفے سے آپ یہ کاؤنٹ ضرور رکھیں کہ کم از کم آپ نے اتنا پانی ضرور پینا. حکیم صاحب کیا وجہ ہے لوگ نیند پہ آج کل بڑا فوکس کرنا شروع ہو گئے ہیں، ڈاکٹرز بھی، حکیم بھی، مطلب ہم جتنے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی پرسنٹیج ہے بیماریوں کی جو ایکسیڈ کر جاتی ہے نارمل لمٹ سے، جس میں آپ کی باڈی ڈیٹیوریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، یا جسے کہتے ہیں نا انرجی نکلنا، ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ نیند کی کمی کی وجہ سے. اتنا لوگوں نے فوکس کرنا شروع کر دیا کہ رات کی نیند اور 8 سے 9 گھنٹے کی نیند. دیکھیں قانون قدرت ہے کہ جس چیز نے عروج پہ جانا ہے اس نے نیچے بھی آنا ہے. اسی طرح انسان جب اٹھتا ہے تو اس کا عروج کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر ہے، سورج کو بھی آرڈر ہے کہ اگر تم نے چڑھنا ہے تو غروب ہونا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے اسی پیٹرن پہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون قدرت بنایا. انسان کو باڈی چارج کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آرام کرو، سو. ٹھیک ہے جی، جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے نا دوبارہ انرجی لیول بڑھتا ہے، دوبارہ چارج ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ جو بندہ نیند کم لیتا ہے 8 گھنٹے سے کم، اس کا اور ایک عام بندہ جو 8 گھنٹے نیند پوری لیتا ہے، اس کے آپ باڈی کے ٹیسٹ کروا لیں، اس کی باڈی کی کنڈیشن دیکھ لیں، دونوں کی صحت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. بالکل، صرف نیند پوری اور نہ پوری ہونے کی وجہ سے. اچھا، یورک ایسڈ کی ہم بات کر رہے تھے، تو یورک ایسڈ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی مشورہ، کوئی ٹوٹکا؟ دیکھیں جی، اگر تو سردی ہیں، یہ یورک ایسڈ کا یہ ٹوٹکا جتنے بھی ویورز ہیں نوٹ کر لیں اور شیئر بھی کریں. بغیر دوائی کے یورک ایسڈ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ٹوٹکا آپ کو سردیوں کے موسم میں جب مولی ملے اس وقت آپ نے کرنا ہے. آپ نے کیا ہے کہ مولی لینی ہے، چھیلنا ہے، اس کو چھیل کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرنے ہیں. صبح نہار منہ اس مولی کے اوپر آپ نے لیمو چھڑکنا ہے اور کھا لینا ہے، اور اچھی طرح چبا کے کھا لینا ہے. یہ ویورز یہ کسی کے اوپر نیکی کریں گے اگر یہ شیئر کریں گے، یہ جو نا یہ ٹوٹکا، یہ مولی آپ نے صرف 7 دن اسی طرح کھا لینی ہے. یورک ایسڈ کا اور جگر کی گرمی کا نام و نشان نہیں رہے گا اللہ کے فضل سے. یہ دیکھیں یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی یہ تحفہ ہے. ہم لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. مہنگی مہنگی دوائیاں فوراً جناب ڈاکٹر صاحب سے دوائی لکھ کے شروع کر دیں گے. صرف 7 دن بندہ جو مولی کھا لے صبح نہار منہ لیمو چھڑک کے، یورک ایسڈ جڑ سے ختم ہو جائے گا. ارے زبردست جی، یہ تو بڑی اپنے مفت کا مشورہ ہے سر. 5 روپے 10 روپے کی ایک مولی مل جاتی ہے اور آپ روز کھا لیں. لیکن اس میں پھر لوگوں اب میں اگلے کمپلین کی طرف جانا چاہ رہی ہوں نا، کچھ لوگوں کو سوٹ بھی نہیں کرتی جی، گیس ہو جاتی ہے ہمیں، معدے کا مسئلہ. مولی کو جو ہے نا ہم نے پیٹ کی گیس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی، آپ کو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کا اینٹی ڈاٹ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کا اینٹی ڈاٹ مولی کے ساتھ ہی اللہ نے لگا دیا ہے. یہ جو مولی کے جو پتے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ان کو آپ نے اتار دینا، اینڈ میں ایک چھوٹی سی دم رہ جاتی ہے. جب آپ مولی کھائیں وہ دم ساتھ کھا لیا کریں، ذرا بھی گیس نہیں ہوگی، ذرا بھی مولی کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. زبردست. اچھا، اب تو یہ سردیوں کا ٹوٹکا ہو گیا، آپ لوگ سنبھال کے رکھ لیں، اس کو سیو کر کے رکھ لیں، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ شیئر کر لیں کہ یہ لازمی کرنا ہے. گرمیاں بھی ہیں، کہوے بھی چل رہے ہیں آج کل، ہر کوئی مشورہ بھی دے رہا ہے فلاں کہوا. آج کل کہوے بہت وائرل ہو رہے ہیں. یورک ایسڈ کا علاج کسی کہوے سے ہے جو آپ گرمیوں میں بھی استعمال کر سکیں؟ بہت. جب یہ کہوا آپ کہ جتنے بھی ویورز ہیں نا یہ جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں نوٹ کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو شیئر بھی کریں، لوگوں کا بہت بڑا ہوگا. صرف 3 چیزیں ہیں وہ آپ کے کچن میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں. آپ نے کہیں باہر کوئی چیز خریدنے نہیں جانی. پودینہ تازہ لے لیں، خشک کر کے بچھا کے رکھ لیں، نمبر 1. نمبر 2 اجوائن. نمبر 3 میتھی دانہ. اگر میتھی دانہ نہ ملے، اچار کے اندر جو ہم نے ڈالے ہوتے ہیں نا موٹے موٹے میتھرے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ میتھی دانہ ہی لیں. یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہے. گرم پکتا ہوا پانی چولہے سے اتار کے یہ تینوں چیزیں 1 چمچ آپ نے ڈال دینا ہے پودینہ، آدھا چمچ آپ نے ڈال دینا ہے چھوٹا چائے والا میتھرے،
اور چوتھائی چمچ آپ نے اجوائن ڈال کے اس کو ڈھک دینا ہے 5 منٹ کے لیے. 5 منٹ کے بعد آپ نے اس کو پن کے چھان کے پی لینا ہے. اگر 1 گھنٹے بعد یورک ایسڈ کا درد جادو کی طرح غائب نہ ہو گیا تو آپ مجھے ارے زبردست, یہ تو آپ نے بڑا اچھا بتایا. حکیم صاحب لوگ چلنے پھرنے سے آ کے سو جاتے ہیں, ایسے پاؤں پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر گاؤٹ کا پرابلم ہوتا ہے نا, وہ انگوٹھے کے پاس سے پاؤں سوج جاتا ہے یا ٹخنے کے پاس سے سوج جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہوا آپ استعمال کریں اور آپ کے کرسٹلز یورک ایسڈ کے بریک. میں کہہ رہا ہوں آپ آزما کے دیکھ لیں, گھنٹہ تو بڑی دور کی مطلب بات ہے, اللہ کے فضل سے ایسے جیسے ہی کہوا اندر جائے گا ٹھیک 5-10 منٹ بعد آپ کو بہتری آنی شروع ہو جائے گی. واہ جی کیا بات ہے, یہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا. اور یورک ایسڈ کا جو پاؤں کا درد ہے, جو درد ہوتا ہے یورک ایسڈ سے, اسے شرطیہ علاج جو ہے وہ حکیم صاحب آپ کو آفر کر رہے ہیں, اور بہت ہی سستا, مطلب گھر کی چیزوں سے, کوئی آپ کو پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا حکیم صاحب, یورک ایسڈ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے غلط ٹوٹکا جو آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں لوگ یورک ایسڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسے بہت سی چیزیں ہیں جس کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا, لیکن لوگ بس چلاؤ فالو کری جا رہے ہوتے ہیں. جی سب سے جو ایک عجیب و غریب ٹوٹکا جو پورے جناب انٹرنیٹ پہ لوگوں نے وائرل کیا ہوا ہے, اور خاص طور پہ میری جو 3-4 ٹوٹکے بتانے والی عزت مآب میری بہنیں ہیں, ان کو چیز کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ خشک آلو بخارا کہتے ہیں, 3 سے 5 دانے چوس لیا کریں ٹافی کی طرح تو یورک ایسڈ ٹھیک ہو جائے گا. سب سے پہلے تو خشک آلو بخارے کا مزاج پوچھ لیں. آلو بخارے کا مزاج ہے سرد, یہ جگر سے صفرا خارج کرتا ہے, لیکن اس کا لنک یورک ایسڈ کے ساتھ جوڑنا یا جوڑوں کے درد کے ساتھ جوڑنا بالکل غلط ہے. دیکھیں کوئی بھی ٹھنڈی چیز آپ کھائیں گے یورک ایسڈ یا جوڑوں کے درد کے لیے تو وہ آپ کو بجائے فائدے کے نقصان دے گی. اس لیے میں تمام ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یورک ایسڈ کا علاج جو ہے نا یہ خشک آلو بخارے چوسنا نہیں ہے. اس کا سب سے بہتر علاج ہے کہ آپ واک ڈیلی کریں, بغیر دوائی کے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایسی زبردست بات ہے. دوسرا, آپ 12 سے 16 گلاس پانی پئیں سارے دن میں, مسلسل نہیں, ایک دفعہ ہی نہیں پی لینے, وقفے سے جب پیاس لگے پی لیں, ٹھیک ہے. نمبر 3, اپنی خوراک کے اندر سے میدا ختم کر دیں. میدے سے بنی کوئی چیز نہیں کھانی, ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ دیکھیں 3-4 احتیاطیں کرنے سے ہی آپ کا یورک ایسڈ جو ہے نا, یہ تو اتنی لمبی چوڑی لسٹ آتی ہے ڈاکٹر صاحب, ریڈ میٹ نہیں کھانا, فلاں سبزی نہیں کھانی, فلاں دال نہیں کھانی, فلاں چنے نہیں کھانے, مٹر نہیں کھانے, پالک نہیں کھانی. اس میں بھی صداقت ہے یا یہ؟ ہاں جی, اس میں سب میں صداقت ہے. یہ جسم کے اندر اب گوشت ہے, یہ دالیں جسم کے اندر, ہماری جو طب ہے نا اس کے مطابق ہے جسم کے اندر وائی بادی بڑھ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں کھانے سے جب وائی بادی بڑھے گی تو خالی آپ کو یورک ایسڈ کا درد نہیں ہوگا, آپ کو شیٹکا پین بھی ہوگی, تمام جسم کے پٹھوں کے اندر درد ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس سے جب آپ بادی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو آٹومیٹک یہ چیزیں آپ کی دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. اور جسم سے بادی خارج کرنے کے لیے جو سب سے بڑی اعلیٰ چیز اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے وہ صرف اجوائن ہے اور کالی مرچ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, رات کو سونے سے پہلے جن کو شیٹکا کا پین ہے یا جوڑوں کا درد ہے یا جسم کے اندر بادی بڑھ گئی ہے, اجوائن کا کہوا دن میں کسی ٹائم بھی پی لیں. کہوا بنانے کا طریقہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا. اور سونے سے قبل 3 سے 5 دانے سیاہ مرچ کے, کالی مرچ جسے ہمارے کچن میں موجود ہے, چبا کے کھائیں. اوپر سے 1 کپ دودھ اور اس کے اندر دیسی گھی کا 1 چمچ ملا لیں, چھوٹا چائے والا. اچھا, ہاں جی, انشاءاللہ شیٹکا کا پین پہلی رات میں ٹھیک ہو جائے گا.